توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ توجہ سے سننا، کیوں بتا رہا ہوں، یہ اپنے تک نہیں رکھنا ہے. کوئی آپ سے جب کہے تو پیار بھرے لہجے میں اسے جواب دینا ہے کہ حضرت والا آپ جو کہتے ہیں نا، اور آپ نے ایک ٹائم متعین کیا ہے، وقت متعین کیا ہے، ڈھنگ متعین کیا ہے، اور نہ جانے کن کن لوگوں کے بنائے ہوئے درود کو آپ ان وقتوں میں، ان ڈھنگ میں، ان جگہوں پہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کو مبارک ہو. ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت والا کہ بغیر سلام کے ہمارے آپ کے لیے جب درود ہم پڑھتے ہیں تو رحمت کی دعا کرتے ہیں. درود پڑھنے کا ایک فائدہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں درود کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا اور درود پڑھنے کے بعد، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ مقبول ہوتی ہیں. تو اس طرح سے میں نے چند فوائد آپ کے سامنے رکھے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. سننے کا فائدہ تبھی ہے جب اس پر عمل کیا جائے. آج میں آپ کے سامنے چند احادیث درود نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں وہ بیان کروں گا. آپ لوگ توجہ سے سنیں گے اور سننے کے بعد میں جو نقصانات ہم نے اور آپ نے ابھی سننے سنانے کے بعد میں ذہن میں آنے کے بعد میں اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. آپ کے سامنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں. درود پڑھنے کا پہلا نقصان، درود نہ پڑھنے کا پہلا نقصان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہ پڑھنے والے کے لیے بد دعا فرمائی ہے. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی رسوا اور ذلیل ہو کہ جس کے سامنے، جس کے پاس میرا ذکر خیر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. الحمدللہ ہم اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث سلف صالحین کے راستے پہ گامزن چلنے والے مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا تو پھر قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یہی ہمارا 24 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو ابھارنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس آدمی کو اتنا حساس ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ سنے کہ محمد کہا گیا، احمد کہا گیا، یا اشارے کنائے میں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی گئی، رسول کہا گیا، نبی کہا گیا، تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے. اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا میں شامل ہو جائیں گے. اور عام بد دعا نہیں ہے یہ. بد دعا کس کی زبان سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، جن کے پورے وجود اطہر کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نجم کے اندر لے لی ہے. آپ بد دعا فرماتے ہیں، لہذا ہم کو چوکنا رہنا چاہیے کہ جب بھی آپ کا ذکر خیر ہو تو کم از کم ہم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیں. تو آپ نے سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ پر درود نہ پڑھے، اس کے لیے آپ نے بد دعا کی ہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کا پہلا ٹکڑا ہے. یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی میں نقل کیا ہے. دو لوگوں کے لیے اور بد دعا کیا ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے. ہمارے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن حدیث میں وہ ٹکڑا ہے، وہ بھی سننا بہتر ہے.
آپ نے فرمایا وہ آدمی بھی ذلیل اور رسوا ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی بخشش نہ کرا لے، جہنم سے اپنی آزادی نہ کرا لے۔ رمضان ابھی گزرا ہے نا، ابھی تو سفر کا مہینہ چل رہا ہے نا، ابھی چند مہینے پہلے رمضان گزرا ہے۔ رمضان کا مہینہ پا کر کے آدمی اپنے گناہوں کو دھل کر کے ایسے نہ ہو جائے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تھا بے گناہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے حق میں بھی بد دعا کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان پاتے ہیں، جیسے پہلے تھے ویسے رمضان میں ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہوتے ہیں، 365 دن ان کا ایک سا رویہ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں آپ کی بد دعا ہے۔ اور تیسرا ٹکڑا اس حدیث کا وہ غور سے سنیں، خاص کر کے نوجوان۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی بھی ذلیل اور رسوا ہو، وہ آدمی بھی ذلیل اور رسوا ہو کہ جو آدمی اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کی فرما برداری کر کے جنت نہ حاصل کر لے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، اس عنوان سے انشاءاللہ الگ ایک خطبہ دیں گے، لیکن یہ جو ٹکڑا سنایا گیا اس پہ غور کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے کے یہ نقصانات ہیں۔ آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے درود پڑھنے کے نہ پڑھنے کے نقصانات، اس میں سے پہلا ٹکڑا میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے اور ہم درود نہ پڑھیں، آپ کی بد دعا ہمارے حق میں ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث سنیں، جبرائیل امین نے بھی بد دعا کی ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو سنایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہ پڑھنے والے آدمی کے حق میں بد دعا کی۔ اب سنیں آپ سید الملائکہ، تمام نبیوں کے پاس اللہ کی وحی لانے والے فرشتے جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ منبر کو لاؤ، حاضر کرو۔ ہم لوگوں نے منبر آپ کے پاس لا کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر جب چڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آمین۔ 3 مرتبہ آپ آمین آمین کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے خطبے سے اور منبر سے اتر آئے تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہم لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ اس سے پہلے تو نہیں دیکھا، ماجرا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ۔ جو آپ نے پہلی حدیث سنی وہی اس کے اندر بھی ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ، کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنی بخشش نہ کرا لے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ ایسا آدمی کے آپ نے بد دعا کی، میں نے کہا آمین، اور اس کے بعد میں پھر کہا جب دوسرے سیڑھی پہ قدم میں نے رکھا کہ بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور سننے کے بعد میں آپ پر وہ درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو پھر آمین کہا۔ اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا، یعنی جبرائیل نے کہا بعد من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ فقلت آمین۔ اس کا بھی مفہوم وہی کہ ماں باپ کو پائے بڑھاپے کے عالم میں یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کو خوش کر کے اپنے کو جنتی نہ بنا لے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ تو میں نے کہا آمین۔ آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھ کے آمین کہنے کی وجہ بیان فرمائی، صحابہ کرام کو بتا دیا۔
اس میں سے ایک آج کے ہمارے خطبے سے متعلق ہے کیا کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آدمی درود نہ پڑھے. اس کے حق میں جبرائیل امین نے بدعا کی. اور آمین کے معنی اے اللہ تو قبول کر لے. قبولیت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. سید الانبیاء آمین کہتے ہیں. سید الملائکہ بدعا کرتے ہیں. ہم لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے تو کہیں ہم اس زمرے میں نہ آ جائیں. لہذا میرے بھائیوں یہ درود نہ پڑھنے کا نقصان ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو اس بارے میں بہت حساس ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے. اس کے بہت سارے ہمارے اوپر حقوق ہیں. اور پھر بندوں میں سب سے زیادہ ہمارے اوپر جس کے حق ہیں وہ محمد رسول اللہ امام النبیین رحمت للعالمین سید الاولین آخرین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا میرے اوپر آپ کے اوپر امت کے اوپر حق ہے. اللہ کو ہم بھلا دیں اور محسن اعظم محسن کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیں تو پھر ہم کس کو یاد کریں گے؟ اگر ہم ان کے نہیں ہوتے تو ہم دنیا میں کسی کے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا ہم کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درود پڑھنے کے اگر فائدے ہیں بے شمار فائدے ہیں دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں تو درود نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں. جیسا کہ آپ نے اس حدیث کے اندر سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود نہ بھیجنے والے کو بخیل کہا ہے. سماج میں معاشرے میں بخیل کی مذمت کی جاتی ہے. بخیل کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. لوگ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ماں بہت بخیل ہے کنجوس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود نہ بھیجنے والا بخیل ہے کنجوس ہے. یعنی آپ کی نظروں میں وہ مذموم ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے داماد ہیں آپ کے چچیرے بھائی ہیں چوتھے نمبر کے خلیفہ راشد ہیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم يصلی علی. جس کے سامنے میرا نام آئے سنے اس کے باوجود بھی وہ درود نہ پڑھے تو وہ آدمی کیا ہے؟ کنجوس ہے بخیل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں مذموم ہے. لہذا ہم آپ کنجوسی کے زمرے میں نہ جائیں یا کنجوسوں کے زمرے میں نہ جائیں بلکہ ہم کو اور آپ کو کہنے کی ضرورت کسی کی نہ پڑے. جب سنیں اپنے آپ جب پڑھیں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں. اس سے پہلے خطبے میں نے بتایا تھا درود کون سے پڑھنے ہیں وہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو کہا کہ وہ بخیل ہے وہ کنجوس ہے. درود نہ پڑھنے کا ایک اور نقصان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. کیا نقصان ہے؟ کل قیامت کے دن حسرت و افسوس کا باعث بنے گا. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جماعت کہیں بیٹھتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑتی ہے تو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے یہ مجلس یہ بیٹھک باعث حسرت و ندامت ہوگی. یعنی ہم جہاں بیٹھیں چند لوگ تو اللہ کا ذکر کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. آج ہماری مجلسیں تو ہوتی ہیں بہت ہوتی ہیں لیکن کس لیے ہوتی ہیں؟ لوگوں کے کیڑے نکالنے کے لیے اپنے جیسے بھائیوں کی غیبت کرنے کے لیے اپنے محلے اپنے پاس پڑوس اپنے جاننے والے لوگوں کے گھروں کے حالات ایک دوسرے سے شیئر کرنے کے لیے چغلی کرنے کے لیے اس کے لیے ہوتی ہیں.
मनोरंजन के लिए। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, आज यही हम करते हैं। और बैठते कहां हैं? मेन चौराहों पर बैठते हैं और यही कर्म हम लोग करते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हमारी अगर कहीं बैठक होनी चाहिए तो उसमें अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, अल्लाह का बयान होना चाहिए, अल्लाह के ताल्लुक से बातें होनी चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बातें होनी चाहिए। ऐसा ना हो क़यामत के दिन हम भी कफे अफसोस मलें। अच्छा बताइए, यहां दुनिया में अगर हम कोई गलती करें फिर बाद में अफसोस करें, उसका फायदा है? अगर हम कोई गलती करें और अफसोस करें तो उसका फायदा है, लेकिन आखिरत में अगर हम अफसोस करेंगे तो उसका कोई फायदा है? कुछ भी नहीं। यहां हम अगर हैं और यहां अपनी गलतियों का एतराफ कर लें, गुनाहों का एतराफ कर लें और यहां एतराफ के बाद में उसको छोड़ दें, हमारी इज्जत रिफात बढ़ जाती है, वक़ात बढ़ जाती है, इंसानों की भी नजरों में और अल्लाह की नजर में तो खुसूसी तौर पर। लेकिन वहां क़यामत के दिन आखिरत में अपने गुनाहों का एतराफ करें, अफसोस करें, निदामत करें, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बदले का दिन है, ये अमल का दिन है अभी जहां हम हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी मजलिस जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो, मुझ पर यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा गया हो, ऐसी मजलिस बाइसे हसरत और निदामत और शर्मिंदगी होगी क़यामत के दिन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ने का एक नुकसान यह भी है कि आदमी जन्नत से महरूम हो जाएगा। हर मुसलमान की तमाम तर इबादतों का मकसद यही है कि अल्लाह खुश हो जाए, जन्नत मिल जाए। जो बहुत ज्यादा इबादत करता है वो भी, जो कम करता है वो भी, जो कभी कभी करता है वो भी, हर मुसलमान की यही ख्वाहिश है, बल्कि हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि हमें जन्नत मिल जाए। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों में भी तो जन्नत का तस्वुर है, उसके नाम अलग हैं, लेकिन जन्नत का तस्वुर है ना। तो हर मुसलमान, हर इंसान की ख्वाहिश है कि हमें जन्नत मिले। और अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ें तो गोया कि हम जन्नत से महरूम हो सकते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि मन नसिया सलात अलैया खुतिया तरीक़ल जन्ना, इब्ने माजा की रिवायत है कि जो आदमी मुझ पर दरूद पढ़ने को भूल गया, गोया कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया, खो दिया उसने जन्नत का रास्ता। कितने ऐसे लोग होते हैं मुगफ्फल कि आपका नामे नामी आता है, किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो दरूद नहीं पढ़ते हैं। पिछले खुतबे में मैंने कहा था क्या कि हमारे यहां तो बाकायदा स्टेज से ललकारा जाता है कि दरूद पढ़ो, एक बार और पढ़ो, दो बार और पढ़ो, झूम के पढ़ो, दिल से पढ़ो, पता नहीं क्या क्या। ये कोई कहने की बात है? एक मुसलमान से कोई कहने की बात है? मुसलमान का फरीजा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि आपके नाम को सुनने के बाद में दरूद आदमी पढ़े, उसे बार बार याद दिलाया जाए। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा उम्मती है और आपके हक को वो क्या जानता है। ऐसे मुगफ्फल आदमी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सलात को भुला दिया, यानी दरूद को, मुझ पर दरूद पढ़ने को भुला दिया, तो गोया कि उसने जन्नत के रास्ते को खो दिया और भुला दिया। ऐसे ना बने, हम लोग जन्नत के उम्मीदवार हैं और आपकी शफाअत के उम्मीदवार हैं, और हमारा अकीदा है कि कल क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगार मुसलमानों के लिए शफाअत करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हर बंदा निकाला जाएगा सिवाय एक बंदे के जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया दुनिया में और शिर्क पे वो मर गया। फिर उसके हक में आपकी सिफारिश भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। वो हदीस आपने सुनी है
مسلم شریف کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ نہیں بلکہ آخری ٹکڑے کا خلاصہ میں کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں نکال کر کے جہنم سے لوگوں کو ڈالا جائے گا اور آپ شفاعت کرتے رہیں گے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ جل کر کے بالکل کوئلہ ہو گئے ہوں گے جہنم میں، ان کو نکالا جائے گا اور پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ فرشتے جائیں گے جہنم میں، پھر لوٹ آئیں گے اور اس کے بعد میں پھر کہیں گے کہ اب اللہ تعالی جہنم میں وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی قرآن نے اس دنیا میں کیا فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دے گا، تمام گناہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا ہے، بغیر توبے کے مر گیا ہے۔ تو قرآن نے روک رکھا، یعنی انہوں نے شرک کیا تھا اور شرک کے مرے تھے، اب ان کے حق میں شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول نہیں ہوگی۔ تو شرک بہت بھیانک گناہ ہے، ہم لوگ نا شرک کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ بھڑک جاتے ہیں، کیا ہر دم توحید کا بیان، کیا ہر دم شرک کا بیان۔ میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کو سمجھیے اور اس کے تعلق سے حساس رہیے، غیرت مند بنیے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کبھی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے لوگ نکال دیے جائیں گے، شرک پہ مرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں چھوڑ دے گا، اسے نکالے گا نہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنا، بھول جانا، غافل ہو جانا، یہ گویا کہ جنت کے راستے کو بھلا دینا ہے، کھو دینا ہے، لہذا ہم لوگ ایسے نہ بنیں۔ یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو سنائی ہیں، ان احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا ہے کہ نقصانات کیا ہیں جب ہم اور آپ پر درود نہ پڑھیں۔ اتنا ہم نے سن لیا، سننے کے بعد میں ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم درود کا اہتمام کریں، درود کا اہتمام کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں آخری بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ، ان کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ درود کا بیان تو کیا کہ درود پڑھنے کا یہ فائدہ ہے اور درود نہ پڑھنے کا یہ نقصان ہے، اور سلام کے بارے میں، اس لیے کہ آج جو سلام پڑھا جاتا ہے ہمارے انڈیا میں یا جہاں کہیں بھی، اگر آدمی اس کو نہ پڑھے تو آدمی کو کہا کیا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، گستاخ ہے، غدار ہے، اور نہ کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگ توجہ سے سننا، کیوں بتا رہا ہوں، یہ اپنے تک نہیں رکھنا ہے، کوئی آپ سے جب کہے تو پیار بھرے لہجے میں اسے جواب دینا ہے کہ حضرت والا آپ جو کہتے ہیں نا، اور آپ نے ایک ٹائم متعین کیا ہے، وقت متعین کیا ہے، ڈھنگ متعین کیا ہے، اور نہ جانے کن کن لوگوں کے بنائے ہوئے درود کو آپ ان وقتوں میں، ان ڈھنگ میں، ان جگہوں پہ پڑھتے ہیں، یہ آپ کو مبارک ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت والا کہ بغیر سلام کے ہم اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ سنا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سلام ہم پڑھتے ہیں، پچھلے خطبے میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے جا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہمیں معلوم ہے، درود نہیں معلوم ہے، کیسے پڑھیں آپ بتائیے۔
کیونکہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے درود پڑھنے کا، تو آپ نے درود سکھایا، اور صحابہ نے کیا کہا؟ ہمیں سلام معلوم ہے۔ تو جہاں یہ حدیث ہے وہیں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے سلام صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ اور کیا سکھایا؟ کوئی نماز ہو، 5 وقتہ نماز ہو، سنن راتبہ مؤکدہ ہم پڑھتے ہیں وہ ہوں، یا عام نوافل ہوں، جنازہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اس میں تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تشہد نہیں ہے، بلکہ عام طور پر بہت ساری نمازیں ہیں جن میں تشہد ہے، بغیر سلام پڑھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ یہی سلام ہے۔ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ تم سلام نہیں پڑھتے ہو اور تم نبی کے کیسے محب ہو، تم محبت کرنے والے نہیں ہو بلکہ آپ کے گستاخ ہو، تو ہم وہاں لاجواب ہو جاتے ہیں۔ ان کو جواب دینا ہے کہ تم ہوما شوما کے بنائے ہوئے نہ جانے کن کن الفاظ کے ذریعے سے شرکیہ، بدعیہ، خرافاتی سلام پڑھتے ہو، ہم وہ پڑھتے ہیں کہ جو آپ نے خود ہمیں سکھایا ہے۔ کیا ہے وہ؟ التحیات للہ والصلوات، یہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ والطیبات، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکت ہو۔ ہمیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور مزید اس کے ساتھ اور جوڑتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں تم ولیوں کے گستاخ ہو، تو اس میں کیا ہے؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تیرے جتنے صالحین، اولیاء، نیک بندے، مقرب بندے گزر چکے ہیں سب پہ میرا سلام ہو۔ یہ ہے ہمارا سلام۔ یہ بتایا کس نے ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے ہمیں، اور یہی ہم پڑھتے ہیں، اور عین نماز میں پڑھتے ہیں، عین نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ لہذا اس کو جاننے کے بعد دوسروں کو پہنچائیں۔ لوگ تانا کیوں دیتے ہیں؟ ایک اصول ہے دنیا میں، آپ دیکھیں، اصول تو نہیں کہیں گے، لوگوں کی فطرت ہے۔ کیا؟ ہم نے جو طریقہ اپنایا، ہم نے جو ڈھنگ بتایا، ہم نے جو کہہ دیا، اب آپ اسے نہیں مانتے ہیں تو ہمیں الرجی ہوتی ہے، ناک بھون چڑھاتے ہیں، ہم آپ سے خلش رکھنے لگتے ہیں۔ جو ڈھنگ بتایا گیا سلام کا نا، جو درود کا ڈھنگ بتایا گیا نا، جو اوقات متعین کیے گئے نا، ہم اس کے جائز ناجائز کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو نہ مانیں، ہم اس ڈھنگ سے نہ کریں، لو جناب آپ رسول کو نہیں مانتے، آپ اولیاء کو نہیں مانتے، اور ہم کہیں کہ تمام اولیاء مل کے، تمام ائمہ مل کے، تمام مجتہدین مل کے، کل دنیا جب تک کہ ہے اس وقت تک کے تمام صالحین مل کر کے جو سلام لکھیں، پڑھیں، وہ ایک پلڑے میں، اور میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اور درود بتایا ہوا ایک پلڑے میں، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے۔ احساس کرو، اس کو احساس کرو کہ اس کا فضل، اس کا کرم، کہ تمہیں اصلی چیزیں ملی ہیں، لوگوں کو اصلی چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، درود نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور سلام کے تعلق سے میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھی کچھ باتیں، حالانکہ اس میں باتیں تو اور ہیں لیکن میں انہیں ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا، وقت آئے گا انشاءاللہ اسے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو درود پڑھنے کے فائدے آپ تک کے پہنچے ہیں آپ اس پر عمل کریں، جو درود نہ پڑھنے کے نقصانات آپ نے ابھی سنے ہیں آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو درود پڑھنے کی، سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو بخیلوں کے زمرے میں نہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اور آپ کے تمام جو لوگ ہیں صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین انہیں کام مہیا فرمائے،
اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرمائے، ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، توحید اور سنت کو پھیلانے، شرک اور بدعت کی مذمت کرنے اور اس کی تردید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔